ستارے کریمہ میں ہر جگہ کی پاکی اور کمالت کا اعلان کر رہا ہے۔ ستارے کریمہ شاید ظہور کا نام حدیث سے ستارہ ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی مخلوق عالم صدیق اعلیٰ حضرت فاطمہ اور شہزادی نے اس پوری حدیث کو جناب جاتے ہوئے عبداللہ ابن ستارے سے وقت کیا کہ جنابی اب تمہارا ایک فرض ہے، تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو تم ہمارے شیعوں تک پہنچاتے رہو۔ جناب جنابی جب تک یہ زندہ رہے اپنے اس وظیفے کو پورا کرتے رہے۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں کہ کئی گفتگو بہار کے اوپر تمام ہوئی تھی، اور اس سے اپنے سلسلہ کلام کو منتقل کرنا۔ بیوی نے فرمایا کہ میرے بابا میرے گھر تشریف لائے، قرآن نے فرمایا کہ فاطمہ میں اپنے جسم کو محسوس کر رہا ہوں، تو اپنی چادر لا کر کے مجھے اچھی طریقے سے اٹھا کر اور بیوی کے فرمان کے مطابق جب انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی تو پیغمبر اکرم کا چہرہ اندر مثل چودھری کے لال کے تمام اور نوران سے اس حدیث کو بیان کیا ہے جناب جابر جن کے حافظے کی، جن کے ذہانت کی اس طرح پیغمبر اسلام نے اور جس کی صداقت اور جس کی ذہانت اور فراست کی ضمانت پیغمبر اسلام نے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس صحابی کتنا جلیل القدر ہوگا۔ اور اب اس کے بعد جہاں سے یہ حدیث تعلق ہوئی ہے اس شخصیت کا نام شہزادی ہے۔ وہاں کے اوپر حافظہ ہی دیکھا جاتا ہے، وہاں کے اوپر جو شے دیکھی جائے گی اسے فلسطین کو دیکھا جائے گا۔ لہٰذا اس کے اعتبار سے دنیا دیکھے اور سمجھے کہ فاطمہ صداقت کے اس منزل کے اوپر فائز ہے۔ فاطمہ کا معیار صداقت کیا ہے؟ فاطمہ صداقت کے ان منازل کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ تو حقیقیوں کچھ مناظر ہیں کہ جو حقیقی بولی جاتی ہیں۔ ایک لفظ ہے صادق، یعنی سچ بولنے والا، اور اگر یہی سچ بولنے والا بہت زیادہ سچ بولتا ہو تو اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ مبالغہ رسول ہے، صادق کا مبالغہ بنتا ہے صدیق، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور اگر یہ بہت زیادہ سچ بولنے والا کسی مستور کے بارے میں، کسی خاتون کے بارے میں کہتا ہو تو اس کا مؤنث بنتا ہے صدیقہ۔ صدیق کا مؤنث بنے گا صدیقہ۔ اور اب شہزادی کونین کو صدیقہ عالم کہا جاتا ہے۔ تو اب اس منزل کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ شہزادی کا معیار صداقت ہے کیا۔ تو معیار صداقت کو جاننے کے لیے، معیار صداقت کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ معیار بھی وہ ہو کہ جو بین المسلمین اتفاقی ہو، اختلافی نہ ہو، جس کی تعریف قرآن نے کی ہو، جو معیار قرآن نے بیان کیا ہو وہی معیار صداقت کہلائے گا۔ اسی پیمانے پہ انسان صادق اور صدیق بنے گا۔
دنیا کے کہنے سے کوئی صادق و صدیق نہیں بنتا جب تک کہ قرآنی معیار کے اوپر انسان کھڑا ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ سورہ مبارکہ یوسف کہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، قرآن مجید میں جو داستانیں بیان ہوئی ہیں ان داستانوں میں سب سے اگر بہتر کوئی داستان ہے تو وہ داستان جناب یوسف ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف سے بدی کا ارادہ زلیخا نے کیا، یوسف نے فرار اختیار کیا، نتیجے میں یوسف کو اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ یوسف قید خانے میں ہے، لباس قیدیوں کا ہے، کھانا قیدیوں کا ہے، رہائش قیدیوں کی ہے، اور عزیزوں جو بھی خدا نہ کرے کہ کسی کو جیل زندان اور قید خانے میں جانا پڑے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی رضا کے لیے قید ہونا یہ معیار شرف ہے، اور اگر باطل کے لیے انسان جیل جائے قید خانے میں جائے تو یہ انسان کے لیے باعث ذلت ہے۔ درود پڑھے محمد یوسف رضا الہی کے لیے قید و بند کی سختیوں کو تحمل کرتے اور کہتے ہیں کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی تصور کرتا ہے۔ ہر جیل میں آنے والا وہ قیدیوں کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ دو قیدی زندان میں داخل ہوئے، ایک مجرم تھا ایک ملزم تھا، اور جب یہ دونوں قیدی زندان میں آئے تو جناب یوسف کو انہوں نے دیکھا، جبکہ لباس یوسف قیدیوں کا پہنے تھے، جناب یوسف زندان میں رہ رہے تھے، رہائش قیدیوں کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ مجھے قیدی نہیں محسوس ہوتے، آپ مجھے عام لوگوں میں سے نہیں دکھائی دیتے، بلکہ آپ کوئی بزرگیدہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ جو یہاں کے اوپر ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ نبی کا چہرہ بولتا ہے۔ ارے آج کے مسلمان سے تو وہ قیدی اچھے تھے کہ جنہوں نے نبی کو پہچان لیا، مسلمان 40 سال تک نبی کو نہ پہچان سکا۔ درود پڑھے محمد یہ دونوں قیدی آئے اور آ کر کے کہتے کیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہمارے نبی نے خواب کو بیان کیا، مطلب انہوں نے اپنا خیال خواب بیان کرنا شروع کیا۔ جو ملزم تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خمر نچوڑ رہا ہوں۔ جناب یوسف نے کہا تم اپنے پرانے عہدے کے اوپر دوبارہ بحال کر دیجیے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹی کا جو ہے وہ ایک ٹوکرا ہے، اور پرندے اس سے روٹی کو لے کر کے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں سولی کے اوپر لٹکایا جائے گا اور تمہارے سر کو چیل اور کوے کھانا۔ عزیزوں جیسے ہی جناب یوسف نے کہا کہ تم کو تخت دار کے اوپر آویزہ کیا جائے گا، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، اور جب خواب نہیں دیکھا تو خواب کی تعبیر کہاں سے ہوئی؟ تو یوسف کو پلٹ کر کے کہنا چاہیے نا کہ بھائی اگر خواب نہیں دیکھا تو خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوئی، اور اگر خواب دیکھا تو خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ یوسف نے کہا خواب دیکھا یا نہیں دیکھا، جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، جو میں نے کہہ
جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. وہ اپنی بات سے پلٹا ہے، یوسف نہیں بنتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ امتی تو مکر سکتا ہے، نبی نہیں مڑ سکتا ہے. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اور اب اس کے بعد جیسا کہ یوسف نے کہا تھا ہوا ویسے ہی. دوسرے دن دونوں کے قید سے جانے کا وقت آ گیا. جو ملزم تھا اس کو پرانے عہدے کے اوپر بحال کیا جانے لگا. اسے جو ہے وہ سولی کے اوپر چڑھانے کے لیے لے جانے لگا. جب وہ جانے لگا جو ملزم تھا تو یوسف نے کہا کہ جانا تو عزیز مصر سے کہہ دینا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو بے گناہ ہے ان کو اپنے قید میں اس نے ڈال رکھا ہے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ رہائی کا سامان فراہم کرے. کہتے ہیں کہ وہ گیا اور جانے کے بعد یوسف کی کہی ہوئی بات کو بھول گیا. بلکہ بھول نہیں گیا، مشیت نے بھلا دیا. اور اب اس کے بعد 1-2 دن نہیں 7 سال کا عرصہ گزر گیا. 7 سال کے عرصہ گزر جانے کے بعد ایک دفعہ عزیز مصر نے خواب دیکھا. پوری تفصیلات کو بیان کرنا مقصود نہیں. خواب دیکھا. خواب کی تعبیر کو دریافت کیا. پتہ چلا کہ ہر کس و ناقص اس تعبیر کو بیان کرنے سے عاجز رہا. حتیٰ کہ وہ افراد کہ جو اس فن میں خرید تھے وہ بھی اس کو بیان نہیں کر سکے، تعبیر خواب بتا نہیں سکے. ایسے میں اس ملزم کو کہ جو ساقی تھا عزیز مصر کا، اب اسے یوسف یاد آئے. اور اب جب یوسف یاد آئے تو ایک مرتبہ وہ عزیز مصر سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کو جانتا ہوں جو تمہارے خواب کی بے عینی تعبیر بتا سکتا ہے. اور اب اس کے بعد پوری داستان کو بیان کیا عزیز مصر سے اس ساقی نے. اور اب وہ چلا ہے یوسف کو قید خانے سے لانے کے لیے. توجہ بس اسی بات کو بیان کر کے انشاءاللہ ربط مسائل اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. وقت اذان بھی قریب ہے اور فرصت داری ماقداری اور رفع بھی آپ کو کرنا ہے. ایک دفعہ مل جل کر کے صلوات پڑھیں محمد. وہ آیا آنے کے بعد قید خانے میں. اور جب ہم قید خانے میں آیا تو ہم نے قرآن کہہ رہا ہے، اٹھائیے سورہ یوسف دیکھیے اس کے اندر قرآن کہہ رہا ہے اس نے آواز دی ایھا الصدیق، اے صدیق میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے یوسف کو صدیق کہا. کیوں یوسف کو صدیق کہا؟ اس لیے صدیق کہا کہ جو یوسف نے کہہ دیا وہ ہو کے رہا. تو پتہ یہ چلا قرآنی اعتبار سے صدیق اور صدیقہ وہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، اور جو کہتی چلی جائے وہ ہوتا چلا جائے. درود پڑھیں محمد. قرآن نے صدیق کہا یوسف کو. کیوں؟ کیونکہ یوسف نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہا. اب ذرا سا جو صدیقہ ہے اس کے بھی معیار صداقت کو دنیا دیکھے. جب شب عید بچوں نے کہا مادر گرامی لباس ہمارے کہاں ہے، تو جیسے ہی کہا کہ مادر گرامی لباس ہمارے کہاں ہے، ایک مرتبہ صدیقہ فرماتی ہے کہ درزی صبح تمہارے لباس لے کر کے آئے گا. دامن شب چاہتا ہوا صبح نمودار ہوئی. کسی نے دب الباب کیا. جیسے ہی دب الباب کیا شہزادی پوچھتی ہے کہ کون؟ بی بی آپ کو تو سب معلوم ہے، آپ پوچھ کیوں رہی ہے کہ کون؟ اور پھر آنے والے جو تو آ کر کے دب الباب کر رہا ہے بتا رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو یہ کہہ دیتا کہ میں جنت سے آیا ہوں، میں رضوان ہوں. لیکن جب شہزادی نے پوچھا کہ تو کون،
میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ صدیق دوبارہ یوسف کو روایت میں بیان کیا ہے۔ کتاب صاحب یونابیل المعدہ لکھتے ہیں کہ جب برادران یوسف نے یوسف کو اٹھا کر کے حسادت میں کنویں میں ڈال دیا تو وہ کنواں بڑا گہرا تھا اور اس کنویں میں پانی نہیں تھا۔ توجہ کا آپ کے تعلیم محسوس ہوئی نہیں کرتا ہے برادران یوسف نے کنویں میں ڈال دیا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ کنواں حشرات الارض کی آناج گاہ تھا، یہاں چوہے مکوڑے سانپ بچھو وغیرہ رہتے تھے، پانی اس میں نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا، روایت کہتی ہے کہ سید الملائکہ اس کنویں کے اندر داخل ہوئے اور پہنچ کر کے جناب جبرائیل نے ایک پتھر یوسف کے بیٹھنے کے لیے رکھا اور کنویں میں آواز دی کہ خبردار اے کنویں میں رہنے والوں تمام حشرات الارض، اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا صدیق بندہ آ رہا ہے، اسے کوئی تکلیف ہونے نہ پائے۔ کیا کنویں میں سانپ تھے، بچھو تھے، وہاں کے اوپر کوئلے مکوڑے تھے، ہر طرح کے وہاں کے اوپر حشرات الارض پائے جاتے تھے، مگر جبریل نے کہا یہ اللہ کا صدیق ہے، آ رہا ہے، اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچنی پائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو کیڑے مکوڑے نہیں کاٹتے، جسے نہ سانپ ڈستا ہے نہ بچھو چھینتا ہے۔ درود پڑھیں صدیق وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ بچھو ڈنک مارتا ہے نہ جس سے سانپ کاٹتا ہے۔ اب اگر تاریخ میں کوئی اس لقب کو لینے والا مل جائے اور پھر روایت اس کے بارے میں کہے کہ رونے کا سبب کیا تھا، تو یہی ایک بات نکل کر کے سامنے آتی ہے کہ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے مگر صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پر محمد وعلی اسی مقام کے اوپر گفتگو تمام کرنا، جو زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جائے، یہ معیار صداقت ہے۔ زہرا بیوی آپ نے اپنے بچوں کے لیے کہا تو جو کہہ دیا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن حسین کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین بے یاد و مددگار کربلا چھوڑ گیا۔ کوئی حسین کو سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی حسین کی نصرت بھی یاری کرنے والا نہیں ہے۔ اے ماتمداران سید الشہداء، اے عامر محمد کی سربار، حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حسین کے دل کے اوپر کیا نظر ہے۔ حسین جس بہن کو اتنا چاہتے ہوں کہ جس کی چاہت کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جب اس کے بیٹے مرنے کی اجازت لینے کے لیے آئے ہوئے تو حسین نے کس دل سے بچوں کو مرنے کی اجازت دی ہوگی۔ میں نہیں جانتا عزیزوں کہ حسین کے دل کے اوپر کیا گزری۔ کوئی ذرا سا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے تصور کرے کہ جب بچوں نے کہا ہوگا کہ مامو جان اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو کیا زینب کی امید ہے جو اونو محمد سامنے کھڑے تھے، حسین نے براحتی اجازت دے دیا ہوگا؟ روایت کہتی ہے بار بار اونو محمد کو بھیج دیتے، میرے لال تم تو میری بہن کی یادگار ہو، میرے بیٹوں تمہیں میں مرنے کے لیے اجازت کیسے دے دوں؟ کہتے ہیں کہ اسی اسنا میں وہ وقت دیا گیا کہ جب زینب کی نگاہ پڑی
اور وقت دوپہر کا ہو چلا۔ تو ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو دیکھا اور دیکھی فرماتی ارے اور محمد ارے اتنا وقت ہو گیا ابھی تک تم ماموں پر قربان نہیں ہوئے۔ اللہ ہر ماں ارے بچے کو زندہ رہنے کی دعا دیتی ہے، ارے زینب اپنی اولاد کو حسین پر قربان کرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ نے کوئی قلب زینبی کی خبر لے کہ زینب کی دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، لیکن زینب کی بس ایک خواہش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے حسین بچ جائے، اولاد تہے تیغ ہو جائے مگر بھیا کے اوپر کوئی ضرب نہ لگنے پائے، کچھ بھی ہو جائے مگر حسین بچ جائے۔ لیجیے ایک مرتبہ جناب زینب نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتی ہے اے میرے ماجائے حسین، یہ میرے بچے ابھی آتا کی میدان وغا میں نہیں گئے، کیا میرے بچے اس لائق نہیں ہے کہ یہ میدان کارزار میں جائے؟ کیا زینب کا بھی فدیہ قبول ہو سکے؟ بس ایک مرتبہ یہ وہ منزل تھی کہ حسین سے برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کہتے میرے لال اور محمد ارے میدان کی طرف سدارو خدا حافظ، ارے عباس نے بڑھ کر کے بچوں کو سلام کیا۔ لیجیے عزیزو اور محمد میدان جنگ میں آئے ہیں، دونوں بھائیوں نے بڑی عظیم المثال جنگ کی ہے، نہر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، پہنچ گئے ہیں اور محمد، مگر جیسے نہر کے اوپر پہنچے ایک مرتبہ اماں کی وصیت یاد آئی، اے بیٹا اور محمد ارے پانی نہ پی لینا اس لیے کہ اصغر بہت پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ دونوں کے بچے جب کرتے کرتے ایک مرتبہ تیرا کر کے خاک کربلا پر گرے، دونوں نے آواز دی یا آقا مدرکنی، اے مولا مدد کو آ جائیے، ماموں مدد کو آ جائیے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ عباس بڑی تیزی کے ساتھ ارے میدان وغا کی طرف بڑھے، ادھر سے حسین بڑھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ارے آن نے دم توڑ دیا، ارے محمد میں ابھی جان باقی ہے، حسین نے سر اٹھا کر کے زانوں پہ رکھا، ایک مرتبہ محسوس کیا کہ ماموں کی آنکھوں سے آنکھیں کھول کر کے فرماتے ارے ماموں جان
Thank you.
Tabii. हम लोग तब जगह नहीं पड़ेगा लगातार ऊपर 15 बैटरी कितना बंद कर दिया माइक सही माइक रखना हमको कोई हमारा